اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ شفاعت کے بیان میں اس کے مقدمے کے طور پر پورے ابواب کا یا پورے باب کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت منفیہ، ایک شفاعت مثبتہ۔ شفاعت منفیہ کی 4 قسم ہیں۔ شفاعت مثبتہ کی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور پھر اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے 3 اقسام کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا تھا۔ چوتھی قسم شفاعت کی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ شفاعت کی وہ قسم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل مدینہ والوں کو، اہل مدینہ کو حاصل ہوگی، یعنی مدینہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہاں توحید کے اوپر رہتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کفر نہیں کرتے ہیں، منافقت نہیں کرتے ہیں، توحید کے اوپر ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ کے متعلق، لا يصبر احد علی لأوائها، کوئی بھی شخص جو مدینہ کی مصیبتوں کے اوپر صبر کرے، فیموت، اور مدینے میں اس کی وفات ہو، الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، مگر یہ کہ میں اس کے لیے سفارشی ہوں گا یا گواہ ہوں گا قیامت کے دن، ہے نا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، وہ آدمی مسلمان ہو۔ اذا کان مسلما لا يصبر احد علی لأوائها، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی آدمی مشرک ہے اور وہ مدینے میں رہتا ہے تو شرک کا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا کرنا ایک ایسا گناہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ شخص محروم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں تھے یا مدینے میں بعد میں آئے اور وہ منافق تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، اسی حدیث کے پیٹرن کے اوپر آپ ان تمام حدیثوں کو سمجھ سکتے ہیں جس حدیث میں کسی
خاص دن میں کوئی فضیلت کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے، جیسا کہ کہا کہ یوم الجمعہ کے دن کی وفات یا جمعہ کے رات کی وفات، تو کہتے ہیں کہ اس سفارش ہوگی یا وہ آدمی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا. تو اگر وہ مومن ہی نہیں ہے، موحد ہی نہیں ہے، تو جمعہ کے دن اگر وہ انتقال ہوگا تو کیا صرف جمعہ میں انتقال ہونے کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا؟ جی نہیں. بالکل نہیں ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی فضیلت بیان کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینے کے رہنے والے منافق یا مدینے میں رہنے والے مشرک، ان تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صرف موحدین کے لیے ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ موحدین کے لیے ہوگی. اچھا، حدیث کے الفاظ کے اوپر آپ نے غور کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا كنت له شفیعا او شہیدا. شفیع کے معنی ہوا سفارش کرنے والا، شہید کے معنی ہوا گواہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں کہا؟ دونوں لفظ ایک ساتھ کیوں کہا؟ بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ویسے ہی وعدہ کیا کہ آپ ان کے لیے سفارش بھی کریں گے اور آپ ان کے لیے گواہ بھی ہوں گے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ او جو ہے یہ واو کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش بھی کریں گے اور ان لوگوں کے لیے گواہ بھی ہوں گے. یہ دونوں چیزیں ان کو حاصل ہوں گی. اور اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، او یہاں پہ فائدہ کے لیے ہے. فائدہ کیا ہے؟ او تقسیم کرتا ہے لوگوں کو دو گروپ کے اندر. کون گروپ؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں گے ان لوگوں کے لیے، یعنی گواہ ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مدینہ کے اندر نیک عمل کرنے والے ہیں. ان کے نیک اعمال کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. اور شفیع ہوں گے، سفارش کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کے اندر رہتے ہوں گے، موحد ہوں گے لیکن انہوں نے کچھ گناہ کیا ہوگا، تو گناہ کی وجہ سے وہ جہنم جا رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے. بہرحال وہ آدمی جو ایمان کی حالت میں مدینے میں رہے اور مدینے کی مصیبتوں کے اوپر صبر کرے اور وہاں وفات پائے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو حاصل ہوگی. اب کچھ لوگ اس حدیث کو سمجھتے ہیں اس طرح سے کہ مدینے میں جو مر گیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی. اسی لیے کبھی کبھی آپ خبر میں سنتے ہوں گے کہ کسی نے ہوٹل سے چھلانگ لگا دی، یا کوئی اور مر گیا، کہیں اور جا کے مر گیا، تاکہ ہم مدینے میں مر رہے ہیں، ہماری موت اچھی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نصیب ہو جائے. تو خودکشی کر کے مرنے والے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی؟ نہیں. نہیں ہوگی. تو حدیث کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں مرنے والے کو ہم سفارش کریں گے تو اس کا مطلب وہاں جا کر کے کوئی آدمی خودکشی کر لے. سمجھ گئے بات کو؟ جی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں گے، یعنی گواہ ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں موجود تھے ایمان کی حالت میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہیں، مدینے میں رہنے والے. بہرحال یہ 4 طرح کی سفارشیں تھیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. اس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں ہے نا اختصار کے ساتھ، تاکہ اس کا خلاصہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے. وہ سفارش جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور آپ کی امت میں سے پھر کسی کو وہ حق نہیں ہوگا کہ وہ سفارش کرے. وہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 شفاعت عظما. شفاعت عظما کس کو کہتے ہیں؟ قیامت میدان محشر کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے
تاکہ اللہ رب العالمین آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے. اور یہی کیا ہے؟ مقام محمود ہے. کیا ہے؟ مقام محمود ہے. نمبر 1. نمبر 2، اہل جنت کے لیے سفارش تاکہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں اور وہ جنت میں داخل ہوں، ہے نا. اس سفارش کو بھی مقام محمود ہی کہا جاتا ہے. مقام محمود ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں سفارش کرنے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، اور پھر سجدے سے اللہ رب العالمین اٹھنے کے لیے کہے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے. اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو پورا کرے گا، سفارش کو پورا کرے گا. اس کو بھی مقام محمود کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا. نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی، اپنے چچا حضرت ابو طالب کے لیے سفارش تاکہ اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کمی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کرے گا. سفارش کے وہ اقسام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اہل مدینہ کے لیے، اور یہ سفارش اہل مدینہ کی تعظیم اور ان کے توقیر کے لیے ہوگی، جو اہل مدینہ کے لیے خاص ہوگی، اور امت کے کسی فرد کو جو مدینہ میں رہنے کے علاوہ ہے، یعنی دوسری جگہ پہ رہتا ہے، یہ سفارش حاصل نہیں ہوگی. اہل مدینہ کے لیے خاص ہوگی. یہ سفارش مثبتہ کے، یعنی وہ سفارش جو قیامت کے دن ہوگی، اس کے اقسام میں سے یہ پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم دیکھیے، وہ شفاعت یا وہ سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی ہوگی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ سفارش کریں گے اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی وہ سفارش کریں گے. یعنی یہ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ جی بات سمجھ میں آ رہی سارے لوگوں کو؟ جی جی نمبر ان میں اس کی بھی کئی ایک اقسام ہے. اس کی بھی کئی ایک اقسام ہے. پہلی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان مسلمان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہنم میں جا چکے ہوں گے، مستحق بھی ہوں گے، جہنم میں وہ داخل ہو چکے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکال دے. یہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، مومنین بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے. ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے گناہوں سے جہنم کو واجب کیا ہوگا اور اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہوگا. یہ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ انبیاء اور فرشتے، مومنین، یہ سارے لوگ کریں گے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہوگا. یہ لوگ سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا، جہنم سے باہر نکال دے گا. اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی سفارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کے ذریعے سے بڑی جماعت کو جہنم سے نکالے گا. اور اسی طریقے سے فرشتوں کی سفارش ہوگی اور اللہ رب العالمین فرشتوں کی سفارش کے ذریعے سے ایک بڑی جماعت کو جہنم سے باہر نکالے گا. اور اسی طریقے سے سفارش دوسرے انبیاء کرام کریں گے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہنم سے ایک بڑی جماعت کو باہر نکالے گا جو جہنم میں جا چکے ہوں گے. تو سفارش کی یہ وہ قسم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی حاصل ہوگی، جیسے انبیاء اور صالحین اور اسی طریقے سے فرشتے، ان تمام لوگ. دوسری قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو سفارش کا حق اللہ رب العالمین دے گا. ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہو، لیکن یہ لوگ ابھی جہنم گئے نہیں ہو. پہلے میں اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں وہ لوگ جہنم چلے گئے، داخل ہو چکے تھے،
اور یہ دوسری جو قسم ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس میں یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے، فیصلہ ہو گیا ان کے بارے میں، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم جانے سے روک لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ، ایک قوم جنت میں داخل ہوگی ایک آدمی کی شفاعت سے، لَيْسَ بِنَبِي، جو نبی نہیں ہے، مثل الحیین، دو بڑی بستی یا دو بڑے قبیلے کے برابر لوگ، یعنی دو بڑے قبیلے کے برابر لوگ۔ کون کون قبیلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مزر۔ یہ دو قبیلے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے برابر لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم جانے سے روک دے گا میرے امت کے ایک فرد کے سفارش پر، اور وہ نبی بھی نہیں ہوگا، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنہ بشفاعت رجل من امتی، میرے امت کے ایک فرد کے سفارش سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اکثر من بنی تمیم، بنو تمیم میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک فرد کے سفارش کے وجہ سے۔ اور یہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، بڑا قبیلہ ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے اندر رہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ سوا کا، کیا یہ سفارش کرنے والا جو شخص ہوگا یہ آپ کے علاوہ ہوگا، یعنی آپ کی امت میں آپ کے علاوہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سوائی، نعم سوائی، وہ میرے علاوہ ہوگا، میں نہیں ہوں گا، وہ میرے امت کے فرد میں سے ایک فرد ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد میں سے ایک فرد ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ نے، اور اسی طرح سے علامہ البانی امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلا جی کہ وہ لوگ جنت میں ابتدائی طور پر داخل ہو جائیں گے، یعنی اس شخص کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد میں سے جس کی سفارش ہوگی، یہ لوگ جنت میں بغیر عذاب کے، یعنی جہنم جانے کا فیصلہ ہوگا لیکن جہنم جائیں گے نہیں، اس سے پہلے سفارش کی وجہ سے یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی 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 سارے لوگوں کو؟ جی جی اچھی بات۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے ان حدیثوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت، نہیں ہے کوئی مسلمان اگر وہ مر جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے جنازے میں 40 لوگ جنازہ پڑھ لیں، لا یشرکون باللہ شیئا، اور وہ 40 لوگ کیا ہیں؟ شرک نہ کرتے ہوں، چاہے جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے اگرچہ وہ مشرک ہو۔ ہاں جی، یہ معنی ہے؟ نہیں نہیں سمجھ رہے ہیں حدیث کو؟ نہیں لا یشرکون جی باللہ شیئا میں وہ شخص بھی داخل ہے جو مرا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی مشرک ہے اور 40 موحد اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیے تو وہ بخش دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ 40 کیا 40,000 بھی پڑھ لے اس کے پیچھے نماز تو وہ نہیں بخشا جائے گا اگر مشرک مرا ہے تو، لیکن وہ موحد ہے مرنے والا، اور موحدین میں سے 40 لوگ اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو دعا مانگتے ہیں جنازے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعاف عنہ ووسع مدخلہ واکرم نزلہ، اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان 40 لوگوں کی دعاؤں کو سفارش کے طور پر اس مردے کے حق میں قبول کرتا ہے۔ تو یہ سفارش ہوئی یا نہیں ہوئی؟
جی 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 اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. اور حدیث دیکھیے، ما من مسلمین، مسلم نکرا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، اور اگر وہ انتقال کر جائے اور 40 لوگ نماز جنازہ میں اس کے شریک ہو جائیں جو مشرک نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے. اب یہ توحید کی فضیلت دیکھیے، اس حدیث میں توحید کی فضیلت کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہے. وہ خود موحد ہو اور جو لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب موحد ہوں، تو اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان لوگوں کی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول کرتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی خود مشرک ہے اور اس کے پیچھے 10,000 موحدین بھی دعا کر لیں، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول بولیے نہیں کرے گا. بلکہ اس کے بعد کے باب میں آپ کے سامنے گفتگو آئے گی کہ مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا اس کے مرنے کے بعد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات آئے گی آگے چل کر. تو یہ دوسری قسم ہوئی سفارش کی. سفارش کی تیسری قسم، یعنی کہ وہ اقسام سفارش کے، یعنی وہ اقسام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے اور آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہے. جو سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے الگ سے. اب یہ ہم عام سفارش کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. سفارش ہوگی لوگوں کی جنت میں درجات کی بلندی کے لیے، جنت میں درجات کی بلندی کے لیے، اور یہ سفارش ہوگی. اور اسی لیے دنیا میں ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے درجات کو علیین میں بلند کرے، مہدیین میں بلند کرے اس کے درجات کو. یہ دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے. اور ہم لوگ اپنے مردوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت میں ان کے درجات کو بلند کرے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی جی سر. تو یہ سفارش کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، دعا کرنا سفارش کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. اچھی بات ہے. اور یہ سفارش مومنوں کو حاصل ہوگی. اور اسی سفارش میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ کچھ لوگ جنت میں ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال اور اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا کر دے گا، بلند و بالا مقام کے اندر وہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان والوں کو ان لوگوں میں بنائے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں اونچا مقام عطا کرے گا. تو یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں اونچا مقام عطا کر دے گا. لیکن جب یہ جنت میں رہیں گے تو اپنی اولاد کو، یعنی والد کا درجہ اونچا ہو گیا اور اولاد جو ہے وہ نیچے رہ گئی، فرسٹ فلور میں رہ گئی، اور والد اوپر چلے گئے. یہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ ہم فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کہہ رہے ہیں. جنت کا دنیا سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جی، بس خالی درجات کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی یہاں رہ گیا، کوئی یہاں رہ گیا. اب یہ اوپر والے جو ہیں وہ دعا کریں گے کہ میرا فلاں بیٹا نہیں نظر آ رہا ہے، میرا فلاں صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ دونوں ایک ساتھ جاتے تھے ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ان کے یہ اوپر درجہ والے لوگوں کی سفارش سے ان نیچے کیٹیگری والے لوگوں کو بھی اٹھا کے ان کے پاس کر دے گا، ملا دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی نہیں آ رہی؟ جی، اس درجات کو بلند کر دے گا. یہ سفارش کے اقسام تھی، سفارش سے مثبتہ کی اقسام تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو منفیہ کے علاوہ ہیں. اور یہ ان قواعد کے ذریعے سے اخذ کیے گئے ہیں جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کیا ہے، اس باب سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے. اب چلیے اس باب کے اندر جو آیات اور جو احادیث کا تذکرہ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفاعت کا بیان ارشاد الہی ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے غور سے اس کے ترجمے کو سارے لوگ سنیے، غور سے سنیے، ابھی سوال کریں گے بتائیے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو، شاید کہ لوگ اللہ سے ڈریں. اللہ اکبر، عظیم آیت ہے یہ قرآن مجید کی. اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے. کیا حکم دے رہا ہے؟ وَأَنذِرْ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے ان لوگوں کو. انذر بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے ڈرائیے، ان کو خوف دلائیے. کن کو؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا. ان کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے ڈرا دیجئے. اس سے کیا پتا چلا جی؟ جن کو ڈرانے کا حکم دیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ انبیاء. جن کو ڈرانے کا حکم دیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ مومن. مسلمان تھے، موحدین تھے. بولیے مسلمان تھے، کیونکہ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھ رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم لوگ توحید والے ہیں، ہمارے پاس کاہے آپ قبر 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 کرتے ہیں، جہاں ہوتا ہے وہاں جا کیجئے. تو قرآن مجید کے اس آیت میں اس کے لیے جواب ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ ہے. جی. سب لوگ بولیے ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ڈرانے کا حکم دے رہا ہے قرآن مجید میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے. یعنی موحدین کو ڈرائیے. یہاں مشرکین کی بات نہیں ہو رہی ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بدعتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بدعمل لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے پر اور جواب دہی کا احساس ان کے سینے اور ان کے دل میں ہے. ان کو حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے. کس بات سے ڈرائیے؟ کس بات سے ڈرائیے؟ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ تو ان کا کوئی شفیع ہوگا یعنی سفارش کرنے والا، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، ولی ہوگا. نہ ان کا کوئی ولی ہوگا، نہ ان کا کوئی شفیع ہوگا، مددگار. اس کا مطلب آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ موحدین کے لیے قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی. یہ معنی ہے؟ نہیں. پھر کیا معنی ہے؟ ڈرنا کی صفات کے بھروسہ میں اعمال نہیں چھوڑ دینا. نہ. اسی میں جواب ہے، اسی میں جواب ہے، اسی میں جواب ہے. غور کیجئے، ہم کہا تھا نا ترجمہ غور سے سنیے. اللہ کے سوا کوئی نہیں مدد. یہ ہے جواب، اللہ کے سوا. اب اگر اس کو کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ مومنوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی،
تم لوگ کہہ رہے تھے ابھی تک کہ مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی، ہم آیت دکھا دے رہے ہیں مومنوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی. تب آپ کہیے گا بھائی صاحب غور سے پڑھیے آیت کو. اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سفارش ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ کر سکتا ہے سفارش. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں، خوارج اسی آیت کو پکڑ کر کے معتزلہ اور خوارج گمراہ ہوئے، ایسی اتھلا پانی میں چل کر کے، اوپر سے سمجھ کر کے بس سیدھے کہہ دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان کو بتا دو کہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں پھر دیکھو جب موحدین کے لیے نہیں سفارش ہوگا تو اور پھر کس کے لیے ہوگا؟ آیت پہ غور کیجئے بھائی صاحب. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیس لہم من دون اللہ، اس قید کے اوپر غور کیجئے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، یعنی سنو اے موحدو سنو، اللہ کے علاوہ کسی سے تم یہ مت لو لگانا کہ یہ میرے لیے سفارش کر دے گا، یہ میرے لیے سفارش کر دے گا. تو جب موحد کسی سے لو نہیں لگا سکتا ہے جی تو مشرک لگا سکتا ہے؟ نہیں. بدرجہ اولا نہیں لگا سکتا ہے. سمجھے آیت کے مفہوم کو؟ جی سر. چلیں وقت ہو گیا، پھر سے کل پڑھیں گے اسی آیت کو. ذرا غور سے سبق ایک مرتبہ پڑھ کے آیا کیجئے. آپ لوگ پڑھیے. کہہ رہے ہیں ہم علمی بحث کر رہے ہیں، علمی بات ہے اس باب کے اندر، اس کے بعد والی باب کے اندر. یہ دو باب جو ہے اس کو سمجھیے، سفارش پورے طور پہ سمجھ میں آ جائے گی. قرآن مجید کے اندر جتنی اقسام آیات اور احادیث کے ہیں سفارش شفاعت کے تعلق سے، اس کی پوری وضاحت ہو جائے گی. تو خالی وہ ٹیکنک کو جاننا ہے، سمجھنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے سے پڑھ کر کے آئیے، جہاں پہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو نشان لگا کر کے آئیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ